अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तकरार। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जो चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ और हाईलाइट होने के बाद एक तूफ़ान बर्पा हो गया और सोशल मीडिया सारिफीन और बिलखुसूस नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया ने इस वाक़े को काफ़ी हवा दी, काफ़ी इसको हाईलाइट किया। तो बात हो रही है लाहौर के एक मदरसा जामिया मंजूर इस्लामिया में बच्चे के साथ जो ज़्यादती की गई मौलाना अजीज़ुर रहमान की जानिब से सोशल मीडिया पे वीडियोस आने के बाद सारिफीन की जानिब से आवाज़ें उठना लग गई और दीगर जो मीडिया है नेशनल मीडिया पे भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस इशू को काफ़ी उजागर किया गया, काफ़ी इसको कवरेज दी गई। तो उसकी बात है कि पाकिस्तान में ये वाक़यात दिन ब दिन इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए तदारक के लिए कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं कि इन इक़दाम ये जो वाक़यात नुमा हुए इनमें कमी आने के बजाय ये वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको फिगर भी आज की वीडियो में देने जा रहे हैं कि 2020 और 2021 में कितने वाक़यात बच्चों के साथ हुए जिनमें बच्चों और बच्चियों को रेप का निशाना बनाया गया, अपनी हवस का निशाना बनाया गया। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो ये नाखुशगवार वाक़या जो लाहौर के एक मदरसा मंजूर इस्लामिया में पेश आया। वहाँ पे एक मुअल्लिम मौलाना अजीज़ुर रहमान की जानिब से बच्चे के साथ बदफेली की गई। ये जो वाक़या है ये वाक़या लोगों की तवज्जो का मरकज़ उस वक़्त बना, लोगों में गम और गुस्सा उस वक़्त लोगों के अंदर पैदा हुआ जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद ये जो इशू है इसको काफ़ी कवरेज दी गई। नेशनल मीडिया पे भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी इशू को हाईलाइट किया गया। वीडियोस आने के बाद पब्लिक प्रेशर बनने के बाद इस मौलवी को मदरसे से भी फारिग किया गया। इसके बाद ये एक मजहबी जमात के एक कारकुन भी थे, मजहबी जमात के एक वहाँ पे बड़े ज़िम्मेदार शख्स भी थे, तो उनको पार्टी से भी फारिग किया गया। तो फिर चंद रोज़ गुजरने के बाद लाहौर के नार्थ कैंट पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उस FIR में इसके बेटों को भी इनके बेटों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। तो FIR दर्ज होने के बाद ये फरार हो गए। फरार होने के बाद पुलिस की ने इनको मियांवाली के इलाके से इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद इनको अदालत में पेश किया गया। तो इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी जो रिपोर्ट है उस इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के मुअल्लिम की वीडियो जैसे ही मंजर आम पे आई तो उन्होंने एक वजाहती बयान दिया कि उन्होंने इस बयान में बताया कि ये जो काम उससे किया गया है या ये जो काम हुआ है वो गैर दानिस्ता तौर पे हुआ है। उन्होंने कहा कि वो नशे के हालत में थे या उन्होंने जो भी रीज़न उन्होंने बताया, लेकिन रीज़न की यहाँ पे कोई रीज़न में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। तो उन्होंने कुछ ऐसे बातें भी की जो कि यहाँ पे कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक शख्स की वजह से एक इदारे को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये काम किसी यूनिवर्सिटी में हो जाए, किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में हो जाए, किसी मदरसे में हो जाए, तो जिस बंदे ने किया है उसको टारगेट किया जाए, ना कि किसी इदारे को टारगेट किया जाए। जो शख्स भी गलत काम करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, किसी भी पार्टी से भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, तो हमें इस को कंडेम करना चाहिए, बल्कि कंडेम करना चाहिए, लेकिन हमें किसी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट की वजह से ये कुछ हुआ। ये एक फ़र्द वाहिद का ये अमल होता है जिसकी वजह से सारा जो इदारा होता है उसको इसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो कुछ डिटेल आपको दे देते हैं कि ये
یہ جو بچہ تھا یہ سوات کا رہائشی تھا. 2013 میں انہوں نے منظور اسلامیہ مدرسہ لاہور میں انہوں نے وہاں پہ ایڈمیشن کیا, اور 2013 کی سے لے کے 2021 تک بات کی جائے تو 7 سے 8 سال کا عرصہ بیت گیا ہے. 7 سے 8 سال تک یہ طالب علم وہاں پہ زیر تعلیم تھا. تو انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. تو انہوں نے پولیس کو اپنے بیان دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ویڈیو کی منظر عام پر آنے کے بعد ان کو ابھی تھریٹ دی جا رہی ہیں, انہیں مختلف قسم کی تھریٹ دی جا رہی ہیں, تو ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھی ہوئی. آئی جی پنجاب انعام نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا اور انشاءاللہ اس ٹیسٹ کیس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو بات کرتے ہیں آگے تھوڑے سے بات کرتے ہیں 2020 اور 2021 میں کتنے واقعات رونما ہوئے. ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2021 میں 20 اور 21 کی ہم بات کریں تو سال 2020 میں 2020 اور 2021 میں بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے جو کیسز ہیں ان میں 4% اضافہ ہوا ہے. یہ جو واقعات ہیں ان میں کمی آنی چاہیے, لیکن ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسے سخت قسم کے قانون نہیں ہیں کہ ان چیزوں کی تدارک کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے اور سخت قسم کے قانون لاگو کیے جائیں. جب تک قانون لاگو نہیں ہوں گے تو ایسے کیسز میں اضافہ ہوتا جائے گا, ہمارے بچے غیر محفوظ ہوں گے اور ہمارے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی. تو 2020 اور 2021 کی بات کرتے ہیں. ملک کے چاروں صوبوں میں بالخصوص گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں اگر بات کی جائے تو 2960 بڑے جرائم بچوں کے ساتھ رونما ہوئے. 2960 ایسے جرائم ہیں جن میں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا کچھ ان کو اغوا کیا گیا یا کچھ ایسے اور جرائم ہیں جس سے بچے متاثر ہوئے. ایک سرکاری تنظیم نے رپورٹ جاری کی ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں روزانہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. انہوں نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 8 سے 9 بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ 8 سے 9 بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. ان میں جو تناسب انہوں نے رکھا ہے, انہوں نے بتایا کہ 51% بچیاں جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں اور 49% بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ قسم کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لیے. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو اس کیسز میں کمی آنے کے بجائے ان کیسز میں 4% 2020 اور 21 میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کیسز میں کمی آنے کے بجائے یہ کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بچے زیادتی کا شکار ہوئے ہیں ان میں 985 بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اور 787 بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. 89 ایسے ہیں جنہیں پورنوگرافی کی گئی. 80 بچے ایسے ہیں جن کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق زیادتی کا شکار بچوں کی جو عمر ہے وہ ہے 6 سے 15 سال کے درمیان ان بچوں کی عمر بتائی جا رہی ہے جن کو جو بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. 80% جو کیسز ہیں وہ زیادتی کے جو شکار ہونے والے جو بچے ہیں یا تو ان بچوں کی جو لوگ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں ان کے ساتھ ان کے
کوئی نہ کوئی لنکس ہوتے ہیں یا شناسائی ہوتی ہے یا جان پہچان ہوتی ہے. جان پہچان کی وجہ سے 80% بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, ان درندوں کی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. یہ درندے انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں, اور یہ درندے بعد میں اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں رونما ہو رہی ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ جو عوامل ہیں ان کا تدارک کیا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان میں 1780 کیسز میں زیادتی کرنے والے بچوں کا جان پہچان کا کوئی شخص ہوگا, ان کے ساتھ اس کے کچھ لنکس ہوں گے یا کوئی شناسائی ہوگی, سرگرمیوں میں جاتا ہوگا. تو 109 کیسز میں خدمات فراہم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں مثلا استاد ہو گئے, دکاندار, ڈرائیور وغیرہ ہو گئے جو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان میں یہ لوگ آتے ہیں. 91 کیسز میں خاندان کے اراکین اور رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں. 91 کیسز ایسے ہیں جن میں خاندان کے کچھ عزیز و اقارب یا کچھ عزیز ہوتے ہیں جو کہ اس گناؤنے کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو 92% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑوسی ملوث ہوتے ہیں, جبکہ صرف 468 کیسز میں بچوں کو اجنبیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو اجنبی جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا جانسا دے کر تو اس کو بسا لیتے ہیں, کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کرتا. جب آپ ان کو کوئی ایسی چیز ان کو آفر کریں گے تو ان کو آپ دینے کی آفر کریں گے تو وہ آپ کے پاس بغیر دیکھے یہ میرا کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا, تو وہ بغیر دیکھے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ درندے کیا کرتے ہیں, یہ درندے قسم کے جو انسان ہوتے ہیں یہ ان بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور معاشرے میں اس ناسور کو ختم کیا جائے. حکومتی وقت سے ایک اپیل ہے کہ حکومتی وقت کو چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیاں, تمام مذہبی پارٹیاں مل کے ایسے قانون بنائیں کہ ایسے جو لوگ ان چیزوں میں جو ملوث پائے جاتے ہیں, ان گناؤنے کھیل میں جو ملوث پائے جاتے ہیں, ان کو عبرت ناک سزائیں دی جائیں, انہیں لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنایا جائے تاکہ